بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین و رحمۃ للعالمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالرسول سید آفیشیل اور میں ہوں عبدالرسول سید۔ ناظرین، خبر یہ آئی ہے کہ سابق آرمی چیف اور سابق صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف کا دبئی میں انتقال ہو گیا ہے۔ وہ جنرل پرویز مشرف جو ہیں وہ کافی عرصے سے ایک پر اسرار اور خوفناک بیماری میں مبتلا تھے۔ اس بیماری کا بھی ذکر ہوگا اس ویڈیو میں، اور اس ویڈیو میں ذکر ہوگا ان کی زندگی کے نشیب و فراز سے متعلق۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو میں آگے بڑھوں، میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ ناظرین، ڈالتے ہیں نظر جنرل پرویز مشرف کی زندگی پر کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کچھ اچیو کیا، کیا ان کی زندگی کے جو پازیٹیو اسپیکٹ ہے وہ بھی ذکر کا حصہ ہوگی، اور ان کی زندگی کا جو نیگیٹو اسپیکٹ ہے اس کے متعلق بھی آپ سے باتیں شیئر کی جائیں گی۔ تو ڈالتے ہیں ان کی زندگی پر ایک نظر۔ ناظرین، جنرل پرویز مشرف جو ہیں وہ 11 اگست 1943 میں انڈیا کے شہر دلی میں پیدا ہوئے۔ بعد ازاں وہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان منتقل ہو گئے تھے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے کراچی کے نجی تعلیمی ادارے سینٹ پیٹرک ہائی اسکول سے حاصل کی۔ 1964 میں پی ایم اے کے لانگ کورس سے فارغ التحصیل ہوئے۔ وہ ایک پروفیشنل سولجر تھے اور ایس ایس جی کا بھی حصہ رہے، اور ایس ایس جی جو ہے اس میں ہر بندہ تو جا نہیں سکتا، ظاہر ہے وہ ایک پروفیشنل سولجر تھے اور اپنے شعبے میں ماہر سمجھے جاتے تھے، تو وہ ایس ایس جی کا بھی حصہ رہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے رائل کالج آف اسٹڈیز لندن میں بھی زیر تعلیم رہے۔ 1965 اور 1971 کی جنگوں میں حصہ لیا، اور 17 اکتوبر 1998 کو نواز شریف نے انہیں چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے پر تعینات کیا۔ پرویز مشرف 1999 میں ایمرجنسی نافذ کر کے ملک کے چیف ایگزیکٹو لگ گئے، اور پھر 20 جون 2001 کو ریفرنڈم کے ذریعے ملک کے صدر بنے۔ یہ بھی ہمارے ملک کا ایک سب سے بڑا المیہ تھا کہ طیارہ سازش کیس کو بنیاد بنا کر جناب پرویز مشرف نے ہمارے ملک پر قبضہ کیا، اور جو ہے وہ قبضہ کر کے یہ ایک نئی اصطلاح جو ہے وہ انہوں نے متعارف کرائی کہ ملک کے چیف ایگزیکٹو بن گئے، جیسے کہ ہمارا ملک کوئی کمپنی تھا اور وہ اس کمپنی کے ہیڈ بن گئے، اور بطور چیف ایگزیکٹو جو ہے انہوں نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالی۔ اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے 20 جون 2001 کو ایک ریفرنڈم کرایا۔ وہ ریفرنڈم کی بھی جو ہے وہ حیثیت جو ہے وہ مشکوک ہی رہی، اور اس ریفرنڈم کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو ملک کا صدر جو ہے وہ منتخب کروا لیا، اور پھر ان سے کہا جاتا رہا کہ وہ اب کیونکہ صدر بن گئے ہیں تو آرمی چیف کے عہدے سے جو ہے وہ ریزائن کر جائیں اور آرمی چیف کے عہدے سے ریزگنیشن اپنا ٹینڈر کریں، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا اور وہ باوردی رہے، اور اپنے اس عمل کو کانسٹیٹیوشنل کور دینے کے لیے انہوں نے 17ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ متعارف کروائی، جس کے ذریعے سے وہ مزید 5 سال کے لیے باوردی صدر منتخب ہوئے۔ اگر ہم بات کریں ان کی زندگی کے پازیٹیو آسپیکٹ کی اور وہ جو ان کا دور حکومت رہا، اس کے جو پازیٹیو کنٹریبیوشن تھی ان کی، اگر اس کی بات کریں تو انہوں نے بہت سارے اہم ادارے جو ہے وہ بنائے جو آج جو ہے ملک کی تعمیر و ترقی میں نہایت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان اداروں میں اوگرا جو ہے وہ بھی انہوں نے ہی ان کے دور حکومت میں بنا، اور نیپرا بھی ان کے دور حکومت میں بنا، نادرا ان کے دور حکومت میں بنا، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کا قیام بھی ان کے دور حکومت میں ہی ہوا۔ اچھا، یہ تو ہے پازیٹیو آسپیکٹ ان کی زندگی کے متعلق۔ اگر ہم نیگیٹیوز کی بات کریں تو نیگیٹیوز میں
جو ہے وہ لال مسجد آپریشن جو انہوں نے کیا، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ آپریشن جو ہے وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ مسجد پر گولیاں چلائی گئیں۔ یہ الگ بات کہ مسجد میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ آج بھی جو ہے وہ بحث کا حصہ بنتا ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے یہ صحیح کام کیا تھا، جبکہ بعض جو ہے اس رائے سے اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے مسجد پر گولیاں جو ہے وہ نہیں چلانی چاہیے تھیں۔ اس کے علاوہ بے نظیر کا قتل وہ بھی ان کے دور حکومت میں ہوا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بے نظیر کو ایڈیکویٹ سیکیورٹی جو ہے وہ فراہم نہیں کی گئی تھی، لہٰذا یہی وجہ بنی ان کے قتل کی، کیونکہ یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ کسی بھی لیڈر جو اتنا پاپولر لیڈر ہو تو اسے مناسب سیکیورٹی جو ہے، فول پروف سیکیورٹی جو ہے وہ انہیں فراہم کی جائے، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ تو جب بھی جو ہے وہ بے نظیر کا قتل کا معاملہ سامنے آتا رہے گا اور جب بھی اس پر بات کی جائے گی تو پرویز مشرف صاحب کا تذکرہ بھی ضرور کیا جائے گا کہ ان کے دور حکومت میں ایک پاپولر لیڈر کا قتل ہو گیا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو اور ان کی زندگی کا جو نیگیٹو آسپیکٹ ہے اور ان کے دور اقتدار کا جو نیگیٹو آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دور حکومت میں بلوچستان میں ایک آپریشن ہوا، اور جس کے تحت جو ہے وہ بلوچستان کے بڑے پاپولر لیڈر جو ہیں جناب اکبر بگٹی صاحب جو ہے وہ ان کو اس آپریشن میں قتل کر دیا گیا۔ اب اس سے کیا ہوا، جب نواب اکبر بگٹی کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے تو اس کے بعد سے آج تک بلوچستان کے حالات جو ہے وہ سنبھل نہیں پائے ہیں اور بلوچستان میں امن قائم نہیں ہو سکا ہے۔ تو ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے عمل کیا، نواب اکبر بگٹی کو قتل کیا، یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس سے جو ہے بلوچستان ویسے بھی پسماندہ صوبہ ہے اور بلوچستان میں جو ہے احساس محرومی بلوچستان کے لوگوں میں بہت زیادہ ہے، اور بلوچستان کے اتنے پاپولر لیڈر کو جو اس بے دردی سے قتل کیا گیا تو بلوچستان کے لوگوں میں جو ہے اور زیادہ جو ہے نفرت جو ہے وہ بڑھ گئی، فوج کے لیے اور زیادہ نفرت بڑھ گئی۔ تو یہ عمل جو ہے وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس عمل کی وجہ سے آج تک جو ہے بلوچستان میں امن قائم نہیں ہو پایا ہے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے سب سے بڑا جو پنگا لیا وہ عدلیہ سے پنگا لیا، اور انہوں نے اس دور کے چیف جسٹس جناب افتخار چودھری صاحب کو اپنے آفس بلا کر کہا کہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں، نہیں تو آپ کے خلاف جو ہے ریفرنس بھیجا جائے گا۔ مگر جناب افتخار چودھری نے جو ہے ریزسٹ کیا اور کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے عہدے سے استعفیٰ نہیں دوں گا، اور پھر ان کے خلاف جو ہے ان کو جو ہے جنرل پرویز مشرف صاحب نے اپنے عہدے سے برخاست کیا، اور پھر ملک کے جو وکلاء ہیں اور عدلیہ سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے، اور مشرف دور حکومت کے خلاف جو ہے وہ ایکٹیویٹیز شروع ہو گئیں، اور وکلاء نے جو ہے بڑا کلیدی کردار ادا کیا مشرف کی جو ایک مضبوط حکومت سمجھی جاتی تھی ان کو کمزور کرنے میں۔ تو مشرف جو ہے وہ وکلاء کی جو احتجاج تھا، وکلاء کے احتجاج کا سامنا نہ کر پائے، اور رفتہ رفتہ جو ہے وہ ان کی حکومت جو ہے وہ کمزور پڑتی چلی گئی، اور وکلاء کی جو تحریک تھی وہ اسے کامیابی نصیب ہوئی، اور چیف جسٹس افتخار چودھری جو ہے وہ اپنے عہدے پر دوبارہ بحال ہو گئے۔ یہ ان کی زندگی کے نشیب و فراز تھے جو انہوں نے دیکھے، اور یہ ان کے دور اقتدار کے نشیب و فراز تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب بات کر لیتے ہیں ان کی بیماری کے متعلق۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی بیماری جو ہے وہ ایمیلیوڈوسس جو ہے اس بیماری کے شکار تھے اور کافی عرصے سے شکار تھے۔ ناظرین، یہ ایمیلیوڈوسس جو ہے یہ ایسی پر اسرار بیماری ہے اور اتنی خطرناک بیماری ہے کہ یہ بالکل ریئر سمجھی جاتی ہے، یہ جو ہے بالکل ریئر سمجھی جاتی ہے، اور کسی کو یہ بیماری ہوتی ہے، اور یہ اتنی خطرناک ہے
کہ یہ اگر کسی کو لگ جائے تو رفتہ رفتہ جو آپ کے امپورٹنٹ انٹرنل آرگنس ہیں، جیسے کڈنی ہے، جیسے آپ کا ہارٹ ہے، جیسے لیور ہے، یہ رفتہ رفتہ آپ کے تمامی جو انٹرنل آرگنس ہیں، بڑے امپورٹنٹ انٹرنل آرگنس ہیں، اس کو رفتہ رفتہ جو ہے یہ ڈس فنکشنل کرتی چلی جاتی ہے۔ تو ایمیلیوڈاسس ہی وہ پراسرار بیماری تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ رفتہ رفتہ جو ہے وہ کمزور پڑتے چلے گئے، اور ان کے جو انٹرنل آرگنس تھے وہ رفتہ رفتہ جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہو گئے، اور یہی بیماری جو ہے ان کی موت کی وجہ بنی۔ شکریہ۔